أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، آپ حضرات جانتے ہیں کہ اوپر کی آیات میں اللہ رب العزت نے مشرکین عرب کی جو باتیں تھی اس کا بیان ہو رہا تھا. ان لوگوں کا قیامت کا اور بعث کا انکار کرنا، بعث بعد الموت کا، اور کیسے کیسے ان کے عقیدے تھے. امام رازی نے ان آیات کا ماقبل سے ربط یہی بتلایا ہے کہ مشرکین کے طریقے کی برائی اور قیامت و بعث کا انکار کا جو ان کا طریقہ تھا اس کا بیان پہلے ہوا. ان آیات میں ان کی جہالتوں کی بہت ساری صورتیں بیان کی ہے. ان کے جو اقوال، عمل کے اندر جو گھٹیا پن تھا، وہ ان کی باتوں میں جو گراوٹ تھی، وہ اس کو بتلا کر ان لوگوں کی عقل کے ضعف کو بیان کیا کہ ان کی عقلیں کتنی ماری گئی ہے، اور عقل مندوں کو نفرت دلانے، ان باتوں سے نفرت دلانے کے لیے جو ان لوگوں کی طرف سے پائی جاتی تھی. حضرت حکیم الامت مجدد ملت رحمت اللہ علیہ نے بیان القرآن کے اندر ان آیات کا ماقبل سے ربط یہ بیان فرمایا کہ اوپر کی آیات میں مشرکین کی جہالت اعتقادیہ، شرکیہ و کفریہ کا بیان تھا. ان کے بلیوز اور ان کی جو مانیتائیں تھیں ان کا تذکرہ تھا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ٹھکانہ اوپر بیان کیا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے قیامت میں کہ بھائی تمہارے پاس کوئی آیا تھا کہ نہیں رسول ہماری طرف سے؟
یہ سب باتیں اوپر گزر چکی ہے، تو وہ اس کا تعلق عقائد کے ساتھ تھا۔ آج جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے، ان آیتوں کے اندر ان کی جہالت عملیہ کو بیان کیا، جس کی بنیاد ان کا شرک اور کفر تھا، کہ جیسا عقیدہ ہوتا ہے ویسا عمل ہوتا ہے۔ عقیدے میں کفر و شرک بھرا ہوا تھا، تو عمل میں بھی ایسی ہی باتیں پائی جاتی تھی۔ ان کی یہاں کچھ رسمیں تھیں، ان رسموں کا اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر تذکرہ کیا ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا۔ ان لوگوں نے ایک حصہ مقرر کر دیا تھا اللہ کے لیے ان چیزوں میں سے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یعنی کھیتی اور چوپائے۔ ایک حصہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا مقرر کر دیا تھا، اور دوسرا حصہ اپنے بتوں کا رکھا تھا، اس کو یہاں بیان نہیں کیا، آگے بتلا رہے ہیں۔ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے۔ ان کے زعم کے مطابق، اپنے ارادے سے، اپنے زعم سے، اپنے خیال سے یہ کہتے تھے کہ یہ حصہ اللہ کا اور یہ ہمارے معبودوں کا۔ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، تو جو چیزیں ان کے معبودوں کی ہوتی تھی وہ اللہ تک پہنچ جاتی تھی۔ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، اور جو چیز ان کے معبودوں کی ہوتی تھی وہ اللہ تک نہیں پہنچتی تھی، اور جو اللہ کی ہوتی تھی وہ ان کے معبودوں تک پہنچ جاتی تھی۔ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، برا ہے وہ فیصلہ جس کا وہ فیصلہ کر رہے تھے، برا ہے وہ عمل جس کا وہ فیصلہ کر رہے تھے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی جو حرکت تھی اس حرکت کو بیان کیا ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ، زرع کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہے پیدا کرنا۔ امام راغب نے اس کا ترجمہ ظاہر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں انوکھی بنائی ہے اس کو ظاہر کرنا، یہ ہے زرع۔ تو مشرکین عرب نے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک حصہ مقرر کر دیا تھا ان چیزوں میں سے جو اللہ نے پیدا کی ہے، چاہے وہ کھیتی ہو چاہے جانور ہو۔ اور کیا کہتے تھے؟ ھذا للہ بزعمہم، یہ اللہ کا ہے ان کے زعم کے مطابق۔ زعم کی تفسیر کرتے ہوئے مفسر قرطبی نے لکھا کہ زعم جھوٹ کے معنی میں ہے۔ قاضی شریح کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ ان لکل شیء کنیت، ہر چیز کے لیے ایک کنیت ہوتی ہے، ایک اشارہ ہوتا ہے، ہر چیز کے لیے ایک اشارہ ہوتا ہے۔ وَكُنْيَةُ الْكِذْبِ زَعَمُ، اور کذب کی، جھوٹ کے لیے جو اشارہ ہے وہ ہے زعم۔ ان لکل شیء کنیہ وکنیۃ الکذب زعم، وہ ان چیزوں میں جھوٹ بولتے تھے اس لیے کہ اس بارے میں کوئی شریعت تو وارد ہوئی نہیں تھی، انہوں نے اپنی ہی طرف سے سب طے کر رکھا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ مفسر قرطبی نے لکھا کہ
ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جو آدمی عرب کی جہالت کو جاننا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ سورہ انعام کی 130 آیتوں کے بعد کی آیتوں کو پڑھے، 140 تک کی آیتوں کو پڑھے، 130 سے 140 یہ وہی آیتیں چل رہی ہے کہ ان کی جہالت اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ ابن عربی کے حوالے سے لکھا کہ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی بات بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی عاجز عقلوں کے ذریعے حلال اور حرام کی مختلف قسموں میں تصرف کیا تھا، بے وقوفی سے کیا تھا، نہ ان کے پاس کوئی معرفت تھی، کوئی پہچان تھی، نہ کوئی علم تھا، نہ کوئی انصاف تھا، اور انہوں نے جو جہالت سے معبودوں کو اختیار کر رکھا تھا، یہ اختیار کرنا تو بہت زیادہ بڑا جرم تھا ان کا، اور بہت بڑی جہالت تھی، اس لیے کہ اللہ کی ذات کے اوپر ظلم کرنا مخلوق پر ظلم سے زیادہ بڑا ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو چیزیں اللہ نے بیان نہیں کی ہے، اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا اور اسی کا حصہ کم رکھنا، اور جس نے پیدا کیا اس کو کیا حق پہنچتا ہے ہمیں کہ اس کے اندر سے کسی اور کو شریک کر دیں اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ واحد ہے، ذات کے اندر اکیلا ہے، صفات میں اکیلا ہے، اور مخلوقات کے اندر کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ حلال اور یہ حرام۔ حضرت انسان کو کیا اختیار ہے کہ وہ اپنی چوائس سے، اپنی پسند سے کہہ دے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ چنانچہ امام قرطبی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ عمرو بن عاص سے پوچھا گیا، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سے عمرو بن عاص سے پوچھا گیا کہ آپ تو اتنے بڑے عقل مند اور آپ کا اتنا بڑا مقام لوگوں میں، پھر تم پتھر کی پوجا کرتے؟ تو کیا جواب دیا کہ تلک عقول کادھا باریہا، یہ تو عقلوں نے اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ مکر کیا اور تدبیر کی، یعنی عقلیں ادھر لے گئی، عقلیں ماری گئی تھی۔ بھائی آدمی کی عقل جب ماری جاتی ہے تو اس کو صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ الٹی ہی بات کو سمجھتا ہے صحیح۔ تو ان کی عقل یہ جواب دیا کہ تلک عقول کادھا باریہا۔ خیر اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ان لوگوں کی عقل کی کمزوری، ان کی بے وقوفی کو بیان کیا، جس کو اسلام نے ختم کیا، بے وقوفی کو ختم کر دیا اسلام نے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو، جو غلط باتیں تھیں، اس کو باطل کر دیا۔ خیر اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ کے اندر جب خود بیان کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ خود واضح کر رہا ہے، لہذا کہنا پڑے گا، بولنا پڑے گا کہ اس طرح کے حالات تھے۔ بات تو یہی تھی کہ بھئی اس کو پیش ہم لوگ نہیں کرتے اپنے طور پر اور بھول جاتے، اس کا ذکر ہی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر اس کو واضح طور پر بیان کیا ہے، کافرین کے کفر کو بیان کیا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوگی، اور اسی حکمت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو یہ چیزیں قیامت تک باقی رہے گی، اللہ نے جو چیز کلام پاک میں بیان کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، ان مشرکین عرب نے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک حصہ مقرر کر لیا تھا اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، یعنی کھیتی اور چوپائے۔ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا ہے ان کے زعم کے مطابق،
وہ اپنے خیال سے کہتے تھے کہ یہ اللہ کا، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ ہمارے شرکا کا ہے۔ ایک حصہ بھائی پیدا تو اللہ نے کی، ساری کھیتی، اناج، جو کچھ بھی، گیہوں، چاول، جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا، جانور بھی جتنے ہیں سب اللہ نے پیدا کیے۔ ایک حصہ ان میں سے وہ نکالتے، کہتے کہ یہ اللہ کا اور یہ ان کے شرکا کا۔ اب جو اللہ کا ہوگا اس کو کیا کریں گے؟ اس کو خرچ کیا جائے گا کہاں پر؟ مسکینوں پر، مہمانوں پر، مسافروں پر، اور عام خرچے کے اندر اس کو استعمال کریں گے۔ اور جو معبود ہے وہ معبود کے لیے رکھتے تھے، اس کے خاص مصارف ہوتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، تو جو مال، جو حصہ یا جو جانور انہوں نے اپنے معبودوں کے لیے مقرر کر دیا تھا وہ اللہ تک نہیں پہنچتا تھا۔ یعنی اتفاقاً اگر ان کے معبودوں کا جو مال ہے، اناج ہے، غلہ ہے، جو کچھ، اگر اس طرف سے اللہ والا جو حصہ ہے اس کی طرف کچھ چلا جاتا، بلکہ ہاں چلا جاتا، تو اس میں سے نکال لیتے تھے۔ ہاں نہیں، اللہ تو بے نیا، اللہ تو غنی ہے اور ہمارے معبود تو فقیر ہیں، تو اللہ کی طرف جو گیا ہے اس کو پورا لے آتے تھے ادھر۔ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، اور جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے معبودوں کی طرف نہیں جاتا تھا۔ ان کیس اگر کچھ مال ان کے معبودوں کا جو مقرر کیا تھا اس میں سے اللہ کی طرف چلی جاتی تھی، اللہ کے لیے جو حصہ مقرر کیا ادھر چلی جاتی تھی، تو اس کو نکال لیا جاتا تھا۔ ہاں، ساء ما یحکمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتنا برا تھا وہ فیصلہ، یہ بری تجویز جو انہوں نے نکال رکھی تھی۔ کیونکہ اول تو پیدا کرنے والا اللہ، اور پھر دوسرے کے نام پہ کیا جاوے اس کو، پھر جتنا اللہ کا حصہ نکالا اس میں سے بھی گھٹ جاوے، اور بہانہ نکالے کہ اللہ تو مالدار ہے، غنا ہے، اس کے یہاں تو وہ تو غنی ہے، اور یہ معبود ہمارے محتاج ہے۔ ارے بے محتاج مان کر معبود سمجھنا کتنی بڑی بے وقوفی۔ جب سمجھتے ہو کہ وہ محتاج ہے تو اس کو کیوں مان رہے ہو خدا؟ یہ شرکا، ان کے شرکا، انہوں نے معبودوں کو اپنا شرکا سمجھ رکھا تھا، کیونکہ خود انہوں نے مقرر کیا تھا، کسی نے، اللہ نے تو مقرر کیا نہیں تھا، انہوں نے اپنے طور پر مقرر کیا تھا، اس لیے وہ اپنا شرکا کہتے تھے۔ اور ان کو، معبودوں کو شرکا اس لیے مقرر کیا کہ ان کا حصہ رکھ کر ان کے اوپر خرچ کرتے تھے۔ امام رازی نے اس مقام کے اوپر اس آیت کی تفسیر میں 5 اقوال نقل کیے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مشرکین اپنی کھیتی میں سے پیداوار جو ہوتی تھی اس میں سے، اور جو جانور ہوتے تھے اس میں سے ایک حصہ اللہ کا نام لے کر نکالتے تھے کہ یہ اللہ کا، اور دوسرا ایک حصہ نکال کر کہتے کہ یہ ہمارے بتوں کا، جو کچھ بتوں کا ہوتا وہ اس پر خرچ کرتے تھے، اور جو اللہ کا ہوتا وہ بچوں کو، مسکینوں کو، خود نہیں کھاتے تھے۔ پھر اگر، یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے، اگر جو اللہ والا حصہ ہے اس میں سے کچھ گر جاتا بتوں کے حصے میں تو چھوڑے رہنے دیتے اور کہتے کہ اللہ تو غنی ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، اور اگر بتوں کے مال میں سے کچھ حصہ اللہ والے حصے میں چلا جاتا تو وہ نکال لیتے اور بتوں کے حصے میں واپس کر دیتے کہ وہ تو فقیر ہیں، غریب ہیں۔ یہ ایک تفسیر ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نقل کی۔ مفسر حسن اور سدی فرماتے ہیں کہ یہ دوسری تفسیر ہے کہ بتوں کا کوئی مال اگر ہلاک ہو جاتا
تو وہ مال اللہ کے مال میں سے لے لیتے، اللہ کے اندر سے لے لیتے، اور اگر اللہ کے مال میں سے ہلاک ہو جاتا تو پھر وہ اس میں سے نہیں لیتے تھے۔ یہ دوسری تفسیر ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے جو پینے کی چیز، اگر مشکیزہ یا کوئی چیز پھٹ جاتی جس کو انہوں نے شیطان کے لیے مقرر کر رکھا ہے تو اس کو فوراً بند کر دیتے تھے، اور اگر اللہ کے لیے کوئی مشکیزہ رکھا ہے اس میں سے پھٹ جاتا یا پانی نکلنے لگتا پینے کی چیز تو اس کو چھوڑے رکھتے تھے۔ چوتھی تفسیر حضرت قتادہ کی وہ یہ ہے کہ جب ان لوگوں کو عرب کو قحط سالی لگتی تھی، جوڑا لگتا تھا، دکال لگتا تھا، تو وہ اس مال سے مدد لیتے تھے جو اللہ کے لیے مقرر کر دی ہے، اور اپنے معبودوں کے لیے جو مقرر کرتے تھے اس کو ایسا ہی رہنے دیتے تھے، اس میں سے مال نہیں لیتے تھے۔ پانچویں تفسیر حضرت مقاتل کی ہے، اگر معبودوں کا مال بڑھتا تھا اور اللہ کا جو حصہ رکھا تھا وہ اگر بڑھتا نہیں تھا تو معبودوں کے حصے کو چھوڑے رہتے اور یوں کہتے کہ اگر اللہ نے چاہا تو وہ اپنے مال کو بڑھا دے گا، اور اگر اللہ کا مال بڑھتا اور معبودوں کا حصہ نہیں بڑھتا تھا تو پھر وہ کہتے کہ ہمارے معبودوں کے لیے تو خرچے کی ضرورت ہے، لہذا اللہ کے حصے میں سے لے لو، اور وہ کس کو دیتے؟ یہ بتوں کے جو پجاری ہوتے تھے، اس کی خدمت کرنے والے ہوتے تھے، اس کو دیتے تھے۔ دیکھو قرآن مجید میں یہ باتیں تو اس زمانے کی لکھی ہے، لیکن آج اللہ معاف کرے درگاہوں کے اوپر بیٹھنے والے مجاور لوگ، انہوں نے بھی کیسی کیسی دکانیں کھول کے رکھی ہے اور وہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے اشارہ کیا مسائل السلوک کے اندر کہ یہ تو اس زمانے کے کفار کی، مشرکین کی روش تھی اور ان کا عمل تھا، اس میں بہت سارے آج کی بدعتوں کا بھی رد ہے۔ ہمارے زمانے کے اندر آج بھی بہت ساری جگہوں کے اوپر، جیسے کہ درگاہوں کے اوپر ہوتا ہے، اس زمانے کے جو بتوں کی خدمت کرنے والے لوگوں کو الٹے سیدھے سبق پڑھاتے تھے، آج بھی پڑھانے والے مجاور لوگ پڑھا رہے ہیں، من گھڑت کرامتیں بتلاتے ہیں، جیسے کہ زمانے جاہلیت میں بتوں کی دیکھ بھال کرنے والے، نگرانی کرنے والے لوگوں کو الٹے سیدھے سبق پڑھاتے تھے، شیطانی واہیات باتوں کے سبق دیتے تھے۔ آج بھی درگاہوں کے اوپر بیٹھنے والے مجاور نہ نماز پڑھنا ہے، نہ روزہ رکھنا ہے، حرام کاری کے اڈے کھولے ہوئے ہیں، اور پھر لوگوں کو الٹے سیدھے کرامتیں سناتے ہیں۔ کرامت کا انکار نہیں، کرامت اگر ہے تو اس کے لیے پکی دلیل بھی چاہیے۔ بنا لینے سے قصے بنا لینے سے بن نہیں جاتے ہیں، اپنی طرف سے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں جتنا بھی دین کے بارے میں جھوٹ کہا ہوگا، لوگوں کے عقائد کو خراب کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنے جس درگاہ پہ بیٹھے ہیں ان کے گھر ویدا کرنے کے لیے، یقیناً ہر چیز کا ایک حساب ہونے والا ہے۔ خیر، یہ تفسیریں جو بیان کی تقریباً 5 تھی، امام رازی نے نقل کی ہے۔ آگے فرماتے ہیں وما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، جو کچھ بھی ان کے معبودوں کے لیے ہوتا تھا، جیسے اناج ہے، جانور ہے، اگر وہ بڑھے ہیں تو وہ فلا یصل الی اللہ، وہ مسکینوں کو نہیں ملتا تھا۔ وانما الی اللہ فرمایا، اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے الگ سے کر دیتے تھے اور اس کو اللہ کا حصہ کہتے تھے، اس لیے اس کو الی اللہ کا اللہ، فلا یصل الی اللہ۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ ساء ما یحکمون، بہت ہی برا ہے وہ معاملہ جس کا وہ فیصلہ کر رہے تھے، یا وہ فیصلہ جس کا وہ فیصلہ کرتے تھے۔ اس کی تفسیر میں بھی
رازی نے تقریباً 5 اقوال لکھے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو ان کا عمل تھا اس کو کیوں برا کہا گیا، کیسے برا کہا گیا۔ وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے، مشرکین عرب نے، بتوں کی جو سائٹ تھی اس سائٹ کی بہت زیادہ رعایت کی، اس کا خیال رکھا، اللہ کی جانب کا خیال نہیں رکھا، حالانکہ وہ تو دینے والا ہے، وہی تو پیدا کرنے والا ہے، اس کو کہاں ضرورت ہے۔ یہ تو بڑی بے وقوفی تھی ان کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ساء ما یحکمون فرمایا۔ اور دوسری وجہ یہ بتائی کہ بعض حصہ اللہ کا اور بعض حصہ غیر اللہ کا، حالانکہ خالق تو سب کا وہی ہے، تو پھر تم نے غیر کے لیے، دشمن کے لیے کیسے رکھا جس کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ فیصلہ انہوں نے اپنی طرف سے ایجاد کیا تھا، اس کے صحیح ہونے پر نہ کوئی عقل رہنمائی کرتی ہے نہ کوئی شریعت۔ بھئی ایک گھر کے اندر تھوڑی دیر کے لیے سمجھانے کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک فیملی رہ رہی ہے، مثال کے طور پر ایک بڈھا اور بڈھی رہتے ہیں، ان کے 2 لڑکے بڑے ہیں، شادی شدہ ہیں، وہ آزو بازو میں رہتے ہیں، ایک لڑکا کما کر لاتا ہے اور اپنے باپ کو بھی دیتا ہے۔ اس باپ کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ خود میابی بھی کھاوے، اور اگر کچھ بچے تو دینے والے بیٹے ہی کے اولاد کو دے، تو اس کو بھی خوشی ہوگی کہ وہ میرے ہی بیٹے پر خرچ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ دوسروں کی اولاد کو بلا کے ان کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے یہ دونوں بھائیوں کو ایسا لگے گا کہ ہم لوگ کما کے لاتے ہیں، ان کو دیتے ہیں، ہماری اولاد پہ تو ایک پائی خرچ نہیں کرتے اور دوسروں کی اولاد پہ خرچ کریں۔ یہ ایک مثال میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت خلاق عالم ہے، ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا وہ ہے، اور اس نے ساری چیزیں دی ہے، اور پھر اللہ کا ایک حصہ اس میں سے، اسی نے تو دیا تھا، اس کا حصہ، اور پھر دوسرا حصہ جس چیز کا اللہ نے منع کیا کہ شرک مت کرنا، تو اس کی مخالفت کر کے ایک دوسرے کو کھڑا کرنے کا اور اس کو اوپر خرچ کرنے کا۔ یہ بے وقوفی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اگر ان لوگوں کے لیے کچھ بتوں کا حصہ مقرر کیا ہے تو پھر سارے پتھروں کا، ہر پتھر کا حصہ مقرر کرو۔ اگر ان بتوں کا حصہ مقرر کرنا اچھا تھا تو پھر ہر پتھر، ہر ڈھیلے کے لیے ایک حصہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ پتھر تم ہی لائے، خرید کر لائے، اور اسی پہ پھر خرچ بھی کر رہے ہیں۔ بھئی معبود تو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس سے ساری ضرورتیں پوری ہو اور اس کا حق ادا کیا جائے، اور اس نے جو بتایا ہے اس پر چلا جائے۔ یہ تو خود ہی بناؤ اور خود ہی اسی کے سامنے گرو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے، اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور موت تک ایمان پہ قائم رکھے۔ 5ویں وجہ امام رازی نے یہ لکھی کہ ان بتوں کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے کھیتی کے بڑھانے میں، کھیتی کے پیدا کرنے میں، جانوروں کو بڑھانے میں، جانوروں کے پیدا کرنے میں کوئی حصہ نہیں ہے ان بتوں کا، اور ان کے پاس کوئی قدرت بھی نہیں ہے کہ اس حصے سے نفع اٹھا سکیں۔ قرآن کہتا ہے نا 17ویں پارے میں، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه۔ جن کو تم لوگ پکار رہے ہو وہ ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر ان لوگوں کے پاس سے کوئی چیز چھین لی جاوے تو اس کو دفع بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیے یہ حال ہے کہ جو خود اس کے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس کو اس کا حصہ مقرر کرنے کا کیا فائدہ؟ آج درگاہوں پہ بھی ہوتا ہے، جو درگاہ ہوتی ہے وہاں پہ لوگ
چراکی کے طور پر پیسے ڈالتے ہیں. ہم بھی چھوٹے تھے تو دیکھتے تھے. اب وہ پیسہ جا رہا ہے وہاں پہ، وہ مجاور جو بیٹھا ہوا ہے وہ کھا رہا ہے. اسی وجہ سے اس کو ایک انکم کا ذریعہ بنا لیا. انڈیا میں دیکھا کہ جہاں کہیں کچھ دکھا، ایک دو پتھر رکھے دھیرے سے قبر، کچھ مدت کے بعد قبر بنا دی، پھر اس کو پھر پکا بنا دیا. اسی لیے ایک زمانے میں ہمارے یہاں ایک بنگی کا انتقال ہو گیا، مر گیا بنگی. تو اس کے گھر والوں نے کہا کہ ہم تو پکی قبر بنائیں گے. تو ہمارے گاؤں کے لوگوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا کہ بالکل نہیں ہو سکتا. اگر یہ آج پکی بناتا ہے تو کچھ سالوں کے بعد ہماری آئندہ نسل پھر اس پہ جائے گی، فاتحہ پڑھے گی، ایصال ثواب کرے گی، اور پتہ نہیں کیا کیا کرے گی. آج تو کھانے پینے کے جیسے لنگر کھانے چل رہے ہیں، مرادیں مانگی جا رہی ہے. یہ وہی باتیں ہیں جو مجاوروں نے پڑھا کے رکھی ہے. اس زمانے میں یہ کفار عرب کو، مشرکین عرب کو، ان کے بتوں کے جو پجاری ہوتے تھے، نگران ہوتے تھے، وہ اس طرح کے دھندے کرتے تھے. خلاصہ کلام یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ان لوگوں کے مذاہب فاسدہ کو بیان کیا، اس کی مثال دی ہے تاکہ لوگ ان لوگوں کی کم عقلی کو دیکھیں اور یہ بات جب دیکھیں گے تو ان کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان لوگوں کی یہاں رسمیں تھی. ایک رسم تو جیسے کہ میں نے عرض کیا، دوسری رسم جانوروں کے بارے میں تھی. بحیرہ، صائبہ، اس طرح کے جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے کیا ہے. اس میں بھی بتوں کا حصہ یہ ہوتا تھا کہ یوں سوچتے تھے کہ ہم تو ان بتوں کے نام پہ چھوڑتے ہیں لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہ ایک رسم تھی ان لوگوں کی. دوسری رسم یہ تھی کہ اپنے لڑکیوں کو وہ قتل کر ڈالتے تھے. انہی رسموں کو اللہ تعالیٰ نے بعد والی آیت میں بیان کیا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اور اسی طرح سے مشرکین میں سے بہت ساروں کے لیے ان کے شرکا نے مزین کر دیا ان کی اولاد کو قتل کرنے کو تاکہ وہ ان کو ہلاک کر دیں اور ان کے اوپر ان کے دین کو مخبوط کر دیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اگر اللہ چاہتا تو وہ اس طرح نہ کرتے. کیا نہ کرتے؟ وہ نہ ان کو ہلاک کرتے، نہ ان کے دین کو مخلوط کر دیتے، مکس اپ نہ کرتے. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. یاد آئے نبی جی، آپ ان کو چھوڑ دیجئے اور ان کی غلط باتوں کو بھی چھوڑ دیجئے. ان کو اور ان کی باتوں کو چھوڑیے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوسرے نمبر کے جو مفاسد تھے مشرکین عرب کے اندر، جو خرابیاں تھی دوسرے نمبر کی، اس کا تذکرہ کیا ہے. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ. اسی طرح سے مزین کر دیا. اسی طرح کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اوپر کی آیت میں بوتوں کا حصہ مقرر کرنا کھیتی میں سے اور جانوروں میں سے اللہ کے لیے اور جن کو انہوں نے شریک کر رکھا تھا ان چیزوں کے لیے یہ مزین کیا تھا، کہا اسی طرح سے
ان کے شرکا نے قتل اولاد کو بھی مزین کر رکھا تھا۔ اولاد کو قتل کرنا کیوں کرتے تھے؟ زندہ درگور کر دیتے تھے چھوٹی بچیوں کو۔ اس میں علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو یوں کہتے تھے کہ فرشتے تو اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور جو بیٹیاں اللہ کی ہے تو بیٹیوں کو تو اللہ کے ساتھ ملا دینا چاہیے، وہی زیادہ حقدار ہے ان بیٹیوں کے، لہذا اس کو اسی کے حوالے کرو۔ نعوذ باللہ، وہ قتل کر ڈالتے تھے اس طرح سے۔ اور دوسری جماعت یہ کہتی تھی کہ اگر ان کو ہم پالیں گے تو پال کے کریں گے کیا، ہم غریب ہو جائیں گے ان پر خرچ کرتے کرتے۔ ارے بھائی، لڑکی تو کہتے ہیں پرائے گھر کی ہوتی ہے، ایک عمر تک اس کو پالو اور شادی کے قابل ہو تو اس کو دوسرے کے حوالے کر دو۔ تو یہ تو عجیب معاملہ ہے، خرچ کرتے رہیں گے، کب تک کرتے رہیں گے؟ اس لیے قتل کرتے تھے۔ اور بعض لوگ اس لیے قتل کر ڈالتے تھے کہ اگر ان کو ہم نے پالا بڑا کیا تو پھر کوئی ہمارا داماد بنے گا، ہمیں اس کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اسلام نے ان عورتوں کے مقام کو واضح کیا۔ اسلام نے ان لوگوں کو میراث کا حق دیا اور عورت کے حقوق بتلائے۔ عورت کا مقام اسلام کے اندر، ماں ہے تو کتنا اونچا ہے، بہن ہے تو اس کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا، بیوی ہے تو اس کے ساتھ کس طرح کا معاملہ ہوگا، اسلام نے یہ ساری باتیں بتائی ہے۔ اور ہم مسلمان ہیں کہ ہم نے اپنے اسلام کی ان خوبیوں کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا۔ جو ماڈرن لوگ ہیں انہوں نے تو انہی لوگوں کی کتابیں پڑھی جو ان کی زبان میں آتی تھی انگریزی کی، سوچ کر کہ اسی میں علوم ہے۔ علوم نہیں ہوتے، علوم قرآن میں ہے۔ قرآن کو دیکھو، قرآن بھی اسی سے سمجھا جائے گا جس نے باقاعدہ علم حاصل کیا ہے، تفسیر کا علم جس کے پاس ہے، حدیث کا علم ہے جس کے پاس، اس کے بغیر ایسے ہی ایرے گہرے نٹھو کھیرے کی کتاب تھوڑی پڑھنے سے، اس لیے کہ جیسا بلیو ہوتا ہے ایسا ہی قلم کے اوپر آتا ہے، اور قلم پہ جیسا آتا ہے وہ دل میں جاتا ہے پڑھنے والے کے۔ اس لیے صحیح العقیدہ آدمی کے پاس تفسیر سمجھنی پڑے گی۔ تو یہ دو وجہ تھی، علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے۔ اب یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا لڑکیوں کو قتل کرنے کا؟ تو علامہ آلوسی لکھتے ہیں روح المانی میں کہ نعمان ابن منذر جو تھا اس نے ایک قوم کے اوپر ہلہ بولا، حملہ کیا، اور ان کی عورتوں کو قیدی بنا کر لے آیا۔ ان قیدیوں کے اندر قیس بن عاصم کی بیٹی بھی تھی۔ لوگوں نے اس کو سمجھایا اور اس کے ساتھ صلح کی۔ ہر عورت یہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے خاندان کے اندر چلی جاوے اور اس کو اس کے شوہر یا رشتہ داروں کے ساتھ ملا دیا جائے، لیکن قیس بن عاصم کی جو بیٹی تھی اس نے تو اسی کے پاس رہنا پسند کیا جس نے ان کو قید کیا تھا۔ تو اس نے قسم کھا لی قیس نے کہ جب کوئی بھی بچہ پیدا ہوگا تو اگر لڑکی ہوگی تو میں اس کو زندہ دفن کر دوں گا۔ وہ ایسا ہی کرتا تھا، وہیں سے یہ رسم بن گئی اور یہ رواج ہو گیا، جس کسی کی یہاں بیٹی ہوتی تھی وہ اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ واقعتاً یہ بات بولتے بولتے بھی ڈر لگتا ہے کہ ایک زندہ جانور کو مارتے ہوئے ایسا ڈر لگتا ہے کہ اس کی جان چلی جائے گی۔ ایک حضرت انسان جس کو 9 مہینے ایک عورت نے اپنے پیٹ میں رکھا، اس نے کتنی تکلیف سے جنا، اللہ اکبر، کتنا سخت دل ہوگا۔ اسلام کا احسان سمجھے یہ مائیں اور بہنیں بھی شکر ادا کرے کہ اسلام نے ہمیں جینے کا حق دیا، یقیناً ورنہ ایک زمانے میں عورت کو انسان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ بہت سارے لوگ عورت کو انسان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، لیکن اسلام نے عورتوں کو جینے کا حق اور ایک عزت کے ساتھ جینے کا حق دیا۔ یہ نہیں، پہلے بھی یہ بات دوسرے سپارے میں آئی ہے کہ
جب عورت کو منتھلی آتا تو نصارہ تو کیا کرتے تھے؟ سب کچھ کرتے تھے. اور یہودی کیا کرتے تھے؟ ان کا بستر الگ کر دیتے تھے، ان کے ہاتھ کا کھاتے بھی نہیں تھے. اسلام نے کہا کہ نہیں، بستر بھی ساتھ میں رہے، کھانا بھی ان کے ہاتھ کا کھائیں، لیکن جہاں سے آ رہا ہے بلڈ، کہا اس سے فائدہ نہ اٹھائے. یہ قرآن میں ہے حکم اس کا. حیض کی حالت میں بیوی سے صحبت کرنا منع ہے. خیر، یہ دوسرا مضمون ہے جو پہلے دوسرے سپارے میں آ چکا ہے. اسلام کا احسان پوری دنیا کے انسانوں کے اوپر، حتیٰ کہ جانوروں پر بھی ہے، کہ جس نے جانوروں کے حقوق بتائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکین میں سے بہت ساروں کے سامنے ان کی اولاد کے قتل کرنے کو مزین کر رکھا تھا. یہ مزین کرنے والا کون تھا؟ یہ شرکا کون تھے جنہوں نے مزین کیا؟ حضرت مجاہد فرماتے کہ وہ شیاطین تھے ان کے، جنہوں نے ان کو حکم دیا تھا کہ یہ بچیوں کو پال کے کرو گے کیا؟ تم محتاج ہو جاؤ گے، اس لیے ان کو رہنے ہی نہ دو، رہے بانس نہ بجے بانسری. تو شیطان کو شرکا کہا، اس لیے ان کو شرکا کہا کہ اللہ کی نافرمانی میں ان لوگوں نے شیطان کا کہنا مانا تھا، اس لیے. اور شرکا کی نسبت ان کی طرف کی، اللہ کا شریک نہیں کہا، ان کے شرکا، اس لیے کہ اللہ کا تو کوئی شریک ہے ہی نہیں، انہوں نے خود مقرر کیا تھا. مفسر قلبی فرماتے ہیں کہ یہ مزین کرنے والے ان کے معبودوں کے خادم اور مہنت جو مجاور تھے، وہاں پڑے رہتے، اس کی خدمت کرتے بتوں کی، انہوں نے کافروں کے سامنے اپنی اولاد کے قتل کرنے کو مزین کیا تھا. اس زمانے میں، زمانے جاہلیت میں، ایک آدمی کھڑا ہوتا اور لوگوں کے سامنے کہتا کہ میں قسم کھا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر اس کے یہاں اتنے بچے پیدا ہو گئے تو ایک بچے کو وہ ذبح کرے گا، ان میں سے ایک کو. جیسے کہ حضرت عبد المطلب، بعض کتابوں کے اندر میں نے دیکھا کہ آپ کنویں کو، زمزم کے کنویں کو کھود رہے تھے، اس وقت آپ نے دیکھا کہ بچوں کی ضرورت ہے، قسم کھا لی حضرت عبد المطلب نے کہ اگر میرے یہاں 10 بیٹے پیدا ہو گئے تو ان میں سے ایک کو اللہ کے نام پہ میں ذبح کر دوں گا. عبد المطلب کا قصہ مشہور ہے، اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں. ایک ذبیح تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، جن کو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا تھا اللہ کے دربار میں ذبح کرنے کے لیے، اور دوسرا کا عبد المطلب نے جب یہ قسم کھائی کہ میرے بچے اگر بیٹے 10 ہو جائیں گے تو ایک کو میں ذبح کروں گا. اب جب ذبح کرنے کی باری آئی تو 10 نام میں سے حضرت عبداللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام آیا. یہ بڑے پیارے چہیتے تھے. لوگوں سے پوچھا، اس زمانے کے ان کے لحاظ سے جو دینی آدمی سمجھا جاتا تھا، اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اگر آپ نہیں چاہتے تو پھر 10 اونٹ پیش کرو. پھر 10 اونٹ کو کرتے کر جب نام نکلا تو حضرت عبداللہ کا نکلتا رہا. 10 مرتبہ جب 100 کا عدد پورا ہو گیا، پھر ان اونٹوں کو ذبح کیا گیا اور حضرت عبداللہ کو اس طرح 100 اونٹوں کے ذریعے چھڑایا گیا. اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں. تو یہ اس طرح سے وہ لوگ قسمیں کھاتے تھے اور قسمیں کھا کر یہ کہتے کہ اگر اتنے بیٹے ہو گئے تو ایک کو میں ذبح کروں گا. یہ سب باتیں سمجھانے والے ان بتوں کے مجاور ہی تھے. لیردوہم ولیلبسوا علیہم. یہاں پہ قرات کے اعتبار سے ایک بہت بڑا اختلاف ہے، جس کے اندر بعض لوگوں نے ان کے جو گرامر کا قاعدہ ہوتا ہے اس گرامر کے خلاف ان کو نظر آ رہا ہے. تو علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی زیادہ سخت الفاظ میں اس کے بارے میں جنہوں نے کہا ہے ان کو خبر لی ہے، اور ہونا بھی چاہیے. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، قاعدے فعل ہو سکتے ہیں. قرآن کے گرامر کے اعتبار سے قرآن بہت اعلیٰ درجے کا ہے، اس لیے
اپنے قاعدے کے اندر کچھ کمزوری سمجھنی چاہیے. قرآن کی جو عبارات ہے اور اس کے جو الفاظ ہے اس میں کہیں بھی جھول نہیں ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے شرکاء نے ان کو یہ پٹی اس لیے پاری تھی اور یہ مزین اس لیے کیا تھا تاکہ ان کو ہلاک کر دے. ہلاک کر دے. کیسے ہلاک کر دے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کو جہنم میں دھکیل دے. اس لیے انہوں نے ایسا کیا تھا کہ آخر میں وہ جہنم میں جاوے. وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور ان کے سامنے ان کے دین کو خلط کر لے. یہ لوگ دین اسماعیل پر تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین کے اوپر قائم تھے، لیکن ان کے سامنے یہ باتیں فاسد قسم کی آئی جس کا مقصد یہی تھا کہ ان کو دین حق سے ہٹایا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اگر اللہ چاہتا تو یہ وہ لوگ نہیں کر سکتے تھے. یعنی جو کچھ بھی ہوا ہے اللہ کی مشیت سے ہوا ہے. جب انہوں نے اپنی استعداد کو فاسد کر دیا، میں نے تفسیر روح البیان میں یہ بات دیکھی تھی کہ اللہ رب العزت کسی کو ویسے ہی محروم نہیں کرتا. بچہ جب تک بالغ نہ ہو وہاں تک اس کے کسی عمل کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. اللہ تعالی بچے کے بالغ ہونے تک اس کی کسی بات کے اوپر پکڑ نہیں کرتا اور کوئی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مہر نہیں لگاتا. بالغ ہونے کے بعد اگر وہ بچہ اپنی استعداد کو فاسد کر دیتا ہے تو چونکہ مکلف ہونا بالغ ہونے کے بعد ہوتا ہے، اس وجہ سے اگر بلوغ کے بعد بھی وہ اپنی روش نہیں بدلتا اور کفریات اور بدعات و خرافات میں چلا جاتا ہے تو پھر اس کی استعداد فاسد ہو جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ویسا ہی فیصلہ کرتے ہیں جیسی اس کی ایبیلٹی ہوتی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ لوگ یہ نہیں کر سکتے تھے. یعنی اس کے اندر اللہ کی مشیت تھی، اور مشیت بھی اسی لیے کہ انہوں نے اپنی استعداد کو، اپنی ایبیلٹی کو ڈسٹروئی کر دیا تھا، بیکار کر دیا تھا. آگے اللہ فرماتے ہیں فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. آپ ان کو چھوڑ دیجئے اور جو کچھ افترا کر رہے ہیں، غلط باتیں بنا رہے ہیں اپنی طرف سے، اس کے ساتھ ان کو چھوڑ دیجئے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اگر اللہ تعالیٰ کو ان کا بھلا منظور ہوتا تو یہ ایسا کام نہ کرتے، مگر ان کی قسمت ہی پھوٹی ہوئی ہے. لہذا آپ ان کو اور جو کچھ یہ غلط باتیں بنا رہے ہیں ان کو یوں ہی رہنے دیجئے. یہی سوچتے ہیں کہ ہم جو کرے بہت اچھا ہے، تو کہا ٹھیک ہے کرتے رہیے. ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اعملوا ما شئتم، تم چاہو جو کرو. مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے بہت اچھا کر رہے ہیں، پتہ چلے گا آگے چل کے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرما دیا کہ آپ ان کو اور جو کچھ بھی افترا پردازی کر رہے ہیں، غلط غلط باتیں گھڑ رہے ہیں، اس کے ساتھ ان کو چھوڑ دو. آگے جو آیت ہے اس کا ترجمہ یہ ہے وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ. وہ لوگ یوں کہتے تھے اپنے خیال کے مطابق کہ یہ جانور اور یہ کھیتی ممنوع ہے، اس کو کھا نہیں سکتا کوئی. لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم. اس کو نہیں کھا سکتا، کسی آدمی کے لیے کھانا جائز نہیں مگر وہ جس کو ہم چاہیں گے، ہمارے خیال کے مطابق جس کو ہم چاہیں گے وہ کھا سکتا ہے. وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا. اور وہ چوپائے، یہ چوپائے ہیں جن کی پشتیں حرام کی گئی، یعنی جن پر سواری حرام ہے، جن پر بوجھ اٹھانا حرام ہے. وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ. اور یہ مواشی ہیں، یہ جانور ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کے نام نہیں لیتے، محض اللہ پر افترا، بہتان باندھنے کے لیے. سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.
اللہ تعالیٰ ان قریب ان کو ان کے افتراء کی سزا دیں گے، ان قریب اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ تو مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان لوگوں کی رسموں میں سے ایک رسم یہ تھی کہ کچھ کھیت بوتوں کے نام وقف کر دیتے اور اس کا اصل مصرف مرد ہیں اور عورتوں کو اس میں سے کچھ دینا ہماری رائے پر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جانور ہو یا کھیت ہو، کوئی کھا نہیں سکتا اس کو، ہم جس کو اجازت دیں گے وہی کھا سکتا ہے، ہماری مرضی ہو کچھ حصہ ان کو دے سکتے ہیں، ورنہ اس کا مصرف نہیں۔ ایک پانچویں رسم یہ تھی کہ جانوروں کے بارے میں بھی ایسا کرتے تھے کہ ان جانوروں کو کوئی بھی کھا نہیں سکتا، استعمال نہیں کر سکتا۔ چھٹی رسم یہ تھی کہ جن جانوروں کو بتوں کے نام مخصوص کر کے چھوڑ دیتے تھے، ان پر سواری، ان کے اوپر سامان اٹھانا اس سب کو ناجائز سمجھتے تھے۔ ایک رسم یہ تھی کہ بعض جانور خاص تھے جن پر وہ کسی موقع پر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، نہ دودھ نکالتے وقت، یعنی اس کا دودھ نکالتے وقت بھی اللہ کا نام نہیں لیتے، سوار ہوتے وقت بھی نام نہیں لیتے، اور ذبح کے وقت بھی اللہ کا نام نہیں لیتے تھے۔ یہ کچھ رسمیں تھی، ان کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ یہ تیسرے نمبر کی ان کی برائی ہے، ان کی عملی قباحت ہے۔ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، یہ چوپائے اور یہ کھیتی ممنوع ہے۔ ہجر کے معنی منع، اصل میں عربی زبان میں جو ہجر ہا جیم را کا جو لفظ ہے وہ منع کرنے اور روکنے کے معنی میں آتا ہے۔ پتھر کو بھی حجر کہتے ہیں، اس لیے کہ پتھر کسی چیز کو اپنے اندر داخل نہیں ہونے دیتا۔ ہجر عقل کو کہتے ہیں، اس لیے کہ عقل بھی نقصان دینے والی چیزوں سے روکتی ہے۔ تو یہاں ہجر کے معنی منع، وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ چوپائے ہیں، یہ کھیتی ہے، وہ ممنوع ہے۔ لا یطعمھا، اس کو کوئی نہیں کھا سکتا، الا من نشاء، ہاں مگر جس کو ہم چاہیں گے، بزعمہم، ان کے خیال کے مطابق وہ جس کو چاہیں گے اس کو کھلا سکتے ہیں۔ وانعام حرمت ظہورها، اور کچھ جانور، یہ جانور دوسرے ایسے ہیں جن کی پشتیں حرام کی گئی۔ پشت کا معنی سوار ہونا یا اس کے اوپر بوجھ اٹھانا۔ امام راضی نے لکھا ہے کہ یہ بہائی، بحیرہ ہے، سائبہ ہے، حوامی، حام ہے، اوپر سورہ مائدہ کے اندر اس کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ اور ایک قسم وہ تھی کہ انعام لا یذکرون اسم اللہ علیہا، یہ جانور ایسے ہیں جن کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا ذبح کے وقت۔ اور جیسے کہ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ نہ اس کا دودھ نکالتے وقت وہ لوگ اس اللہ کا نام لیتے تھے، اور نہ تو اس پر سوار ہوتے وقت اللہ کا نام لیتے تھے، بلکہ وہ بتوں کا نام لیتے تھے، جیسے کہ راضی نے لکھا ہے۔ نہ اس کے اوپر وہ حج کرتے تھے، نہ اس کے اوپر تلبیہ کہتے تھے۔ افتراء علیہ، اللہ تعالیٰ کے اوپر بہتان بہنتے ہوئے یا بہتان بہننے کے لیے اس طرح کا وہ کرتے تھے۔ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر افتراء؟ کہ یہ جو کچھ کرتے تھے اس میں اللہ کی رضامندی سوچتے تھے کہ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جاوے۔ ارے اللہ اس سے تھوڑی راضی ہوگا، اس کا تو تم نام بھی نہیں لیتے، اور غیروں کے نام کے اوپر تم چھوڑ کے بیٹھے ہو۔ تو افتراء علیہ کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی رضامندی سوچ کر یہ سب دھندے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی افتراء کے اوپر سزا دیں گے، ان قریب دیں گے۔ قیامت کا دن جو کہ آنے والا ہے وہ دور نہیں ہے۔ بھئی انسان مرتا ہے نا، مرنے کے وقت سے سزا شروع ہو جاتی ہے۔ فرشتوں کا آنا، یا ان قریب کا سین کا جو لفظ عربی میں آتا ہے، سین
مستقبل قریب کے لیے، ان قریب اللہ ان کو سزا دے گا ان کی افترا کی. تو ان قریب کل ما ہوا آت فہو قریب، جو چیز آنے والی ہے وہ قریب کہلاتی ہے. تو قیامت بھی قریب ہے اور موت تو ہے ہی قریب. تو موت آتے ہی آدمی کو پتا چل جاتا ہے کہ میں دنیا میں کیا کر کے آیا ہوں. میں دنیا میں جو سواری تھی میرا گھوڑا نہیں تھا، گدھا تھا، میں جس پر بیٹھا تھا وہ. تو یہ اور بھی کچھ باتیں ہیں ان لوگوں کے بارے میں، ان لوگوں کی جو عادتیں تھی اور بری حرکتیں تھی، آگے چل کے اس کا بھی تذکرہ ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو غلط عقیدوں سے بچائے، بدعت و خرافات سے، ہماری نسلوں کی، ہماری ماں بہنوں کی حفاظت فرماوے اور موت تک توحید خالص کے اوپر قائم رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب